بیوی اور کنزش شرع کے علاوہ قضاء شہوت کی مختلف صورتیں مثلاً زنا، لواطت، جانوروں سے بدفعلی اور مشت زنی وغیرہ سب کے سب حرام اور ناجائز ہے۔ ان ناجائز و حرام امور میں سے آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے مشت زنی۔ آج اس پتن دور میں موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ پر بہائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو مشت زنی کا شکار ہو جاتی ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کے دینی اور دنیاوی کیا نقصانات ہیں۔ وہ بدمست ہو کر اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر ہو چکا ہوتا ہے اور یہ اپنی زندگی کو برباد کر چکی ہوتی ہے۔ آج ہم اس خبیث پل کی قباحت سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم مشت زنی کے حوالے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، پھر اس کے وعدے اور نقصانات جانیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، یہ کام ناپاک، حرام اور ناجائز ہے۔ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں کئی وعدے بیان کی گئے ہیں، مثلاً رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور بروز قیامت ان کی جانب نگاہ رحمت سے نہ فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بشرط کہ یہ توبہ نہ کرے۔ بدفعلی کرنے والا، کروانے والا، جانوروں سے برا کام کرنے والا، ماں بیٹی سے نکاح کرنے والا، اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے والا۔ حضرت عطا علیہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے، میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت یہ قوم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوگی۔ میرے خیال میں یہ وہ ہوگی جو اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا کرتے تھے، یعنی مشت زنی کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا فرمایا جو اپنے شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ گناہوں کے سیلاب کی ہلاکت، سامانیہ فحاشی اور عریانی کا طوفان، مخلوط تعلیمی نظام، مختلف شعبہ زندگی میں مرد و عورتوں کا اختلاط، انٹرنیٹ، ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے اور شہوت افزائی مناظر، رسائل و جرائد کی SEX FL مضامین وغیرہ نے مل جل کر آج کے نوجوانوں کو باولا بنا ڈالا ہے۔ عربی مقولہ ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، یعنی جوانی دیوانگی ہی کا ایک شعبہ ہے۔ آج کے نوجوان پر شیطان نے اپنا گھیرا تنگ کر دیا ہے، خواہ بظاہر نمازی اور سنتوں کا عادی ہی کیوں نہ ہو، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے مارا پھر رہا ہے۔ معاشرہ اپنے غلط رسم رواج کے باعث بیچار کی شادی میں بہت بڑی دیوار بن چکا ہے۔ امتحان سخت امتحان ہے، مگر امتحان سے گھبرانا مردوں کا شیوا نہیں۔ صبر کر کے اجر لوٹانا چاہے کہ شہوت جتنی زیادہ تنگ کرے، صبر کرنے پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اگر شہوت سے مغلوب ہو کر اس کے تسکین کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کی تو دونوں جہاں کا نقصان اور جہنم کا سامان ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شہوت کی گھڑی برفیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے، یہ لکھتے ہوئے کلیجہ کامتا اور حیا سے قلم تھرراتا ہے، مگر میری ان معروضات کو بہائی پر مبنی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو عینی درس حیا ہے۔ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اے ایمان رکھنے کے باوجود جو لوگ اپنے عزم پاسد میں چھپ کر بہائی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے حیا کا پیغام ہے۔ گندی ذہنیت کے حامل کئی نوجوان لڑکیاں
شادی کی رائی مست دو پا کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی جوانی برباد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابتدائی اگرچہ لطف آتا ہو مگر جب آنکھیں کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رہے یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والوں کو ملعون کہا گیا ہے، اور اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا استحقاق ہے۔ آخرت بھی داؤ پر لگے گی اور دنیا میں بھی اس کے سخت ترین نقصانات ہیں۔ اس غیر فطری عمل سے صحت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک بار فعال کرنے کے بعد پھر مشت-زنی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر معاذ اللہ چند بار کر لیا تو ورم آ جاتا ہے، اور عضو کی نرم اور نازک رگیں رگڑ کر دب کر ست ہو جاتی اور پٹی بے حد حساس ہو جاتی ہے، اور بالآخر نوعیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ذرا بد نگاہی ہوئی بلکہ ذہن میں تصور قائم ہوا اور منی خارج، بلکہ کپڑے سے رگڑ کر ہی منی ضائع۔ منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غذا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے۔ جب یہ کثرت کے ساتھ خارج ہونے لگے گی تو خون بدن کو غذا کیسے فراہم کرے گا؟ نتیجتاً جسم کا سارا نظام درہم برہم، دل کمزور، معدہ جگر گردے خراب، نظر کمزور، کانوں میں شاہی شاہی کی آوازیں آنا، چل چڑاپن، صبح اٹھتے تو بدن سست، جوڑ جوڑ میں درد، آنکھیں چپکی ہوئی، منی پتلی ہو جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتے رہنا، نالے میں رطوبت پڑے رہنا اور سڑنا، پھر اس سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا، شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا، پھر جلن میں اضافہ، یہاں تک کہ پرانا سوزک ہو کر زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ منی پتلی ہونے کے سبب بلا کسی خیال کی پیشاب سے پہلا یا پیشاب میں مل کر نکل جانا، ایسے کو جریا کہتی ہے، جو شدید ترین امراض کی جڑ ہے۔ عضو میں ڈھیلا پن، جڑ کمزور، شادی کے قابل نہ رہنا، اگر جماع میں کامیاب ہو بھی گیا تو اولاد کی امید نہیں، کمر میں درد، چہرہ زرد، آنکھوں میں گڑھی، شکل وحشیانہ، تبدق، پاگل پن۔ ایک اطلاع کے مطابق جب 1000 تبدق کے مریضوں کے اسباب پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 414 مشت-زنی کے سبب، 186 جماع کے باعث اور بقایا دیگر وجوہات کی بنا پر مبتلا ہوئی تبدق ہوئی تھی۔ 124 پاگلوں کا امتحان کرنے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے 24 اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کی بنا پر پاگل ہوا تھا۔ کرے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ ہوگا سزا کڑی۔ سب سے پہلے اس گناہ سے پکی سچی توبہ کرے، مزید اس کے اسباب پر غور کرے کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں سرزد ہو رہا ہے۔ بری صحبت کی وجہ، فلموں ڈراموں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے یا بد نگاہی کی وجہ سے، جو بھی سبب ہو اس کو فوراً دور کرے اور اچھی صحبت اختیار کرے، اپنے آپ کو نیک کاموں میں مشغول کرے۔ جب بھی گناہ کرنے کا دوبارہ ذہن بنے تو وضو کر لے اور ہر وقت لا حول شریف کی کثرت کرتے رہے، انشاءاللہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ یاد رکھے، نفس و شیطان بھرپور کوشش کرے گا کہ آپ اس عادت سے چھٹکارا نہ حاصل کریں، مگر آپ نے اپنے اس ادارے پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا ہے، اور ہر نماز کے بعد اور علاوہ نماز بھی اس عادت سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مزید ایک اور بات کہ کھانا کم کھائے کہ پیٹ بھر کھانے سے بھی
شہوت کو فروغ ملتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت بنا ڈالے کہ روزہ شہوت کا توڑ ہے۔ اللہ پاک اسماعیل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔